اچھا اب آپ بتائیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا؟ کبھی ہم بھی ترقی کریں گے کہ نہیں؟ دیکھیں، مجھے جو ڈرینز میں دکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا جائے گا تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے کہ پاک جگہ یعنی ایسی جگہ جو شرک سے پاک ہو، کہ جب تک اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا جاتا تب تک اللہ پاکستان اور ہماری مدد نہیں کرے گا۔ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے یعنی 70 سال ہو گئے ہیں، بہت سے سیاسی لیڈرز آئے، بہت سے یعنی مارشاء اللہ بھی لگا، اور ڈیفرنٹ ہم نے ٹائپ کی گورنمنٹس دیکھی، اور سب نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح پاکستان ترقی کرے اور پاکستان میں خوشحالی آئے، لیکن وہ خوشحالی نہیں آئی، اور وہ جتنے بھی پلانز بنائے گئے تھے وہ سارے اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئے جس طرح سے کہ سوچے گئے تھے کہ اس طرح سے کامیاب ہوں گے یا ہم ترقی کریں گے۔ تو اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ جب پاکستان کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کیا جاتا ہے تو پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے، پھر جو ہم منصوبے بناتے ہیں وہ پھر اسی طرح ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے جو بت تھے وہ توڑے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پہ بت توڑے اور اس جگہ کو شرک سے پاک کیا۔ اب آپ مجھے دیکھ لیں، میں کوئی بہت زیادہ مذہبی انسان نہیں ہوں، آپ کے سامنے ہوں جیسا بھی ہوں، تو مجھے جو ڈریمز میں آیا کہ اللہ اگر میری مدد کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے میں جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو شرک سے اور اس کی اقسام سے بچاتا ہوں، تو تبھی وہ اللہ جو ہے وہ میری مدد کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ جن سے میں کبھی ملا بھی نہیں، میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، تو وہ پوری دنیا سے ان ڈرینز پہ بلیو بھی کرتے ہیں اور ان کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے تو شیئر بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ناممکن ہے۔ آپ کے خواب آخر کب سچے ہوں گے؟ جو مجھے ڈریم میں آیا تھا کہ جو میرے خوابوں کی پہلی نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کو توڑا بورا بنانے کی کوشش کی جائے گی، تو اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے پاکستان پہ، لیکن دشمن جو ہیں وہ پاکستان کو جیسے آپ کہہ لیں کہ مڈل ایسٹ میں بہت سے ملکوں کو توڑ دیا گیا، یا ان کو جیسے عرب سپرنگ میں ہوا اسی طرح وہ پاکستان میں بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر اللہ پاکستان کی مدد کرتا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ ڈریمز سے آرمی چیف تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کو وٹنس ملتی ہے، تو پھر وہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ پھر ان ڈریمز کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں بچانے کی، تو پھر اللہ پھر مدد بھی کرتا ہے پاکستان کی، اور پھر ہم پاکستان کو بچانے میں نہ صرف کامیاب ہوتے ہیں بلکہ پاکستان بہت تیزی سے ترقی بھی کرتا ہے، اور اللہ کے خزانے جو ہیں وہ اور اس کی رحمتیں اور برکتیں پاکستان میں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے نظر میں خوابوں کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام میں خوابوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت جو ہے وہ ان پہ ختم ہو گئی اور وحی کا سلسلہ بھی ان پہ ختم ہو گیا، لیکن جو بشارتیں ہیں ان کا سلسلہ باقی رہے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب۔ اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو تو نور الدین زنگی جو تھے ان کو بھی ڈریمز میں ہی آیا کہ دو بندے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبر مبارک ہیں وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو پھر انہوں نے سارے مدینہ میں ان کو ڈھونڈا اور ان کے پھر سر قلم کر دی، اور جب پتہ چلا تو وہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خوابوں کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ آپ کس فرقے سے ہیں؟ میں تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہوں اور اسی پہ انشاءاللہ قائم رہوں گا، اور میری اللہ سے دعا بھی یہ ہے کہ دین محمد کے اوپر ہی مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی موت آئے۔ اور باقی یہ ہے کہ میں سنی مسلم ہوں، مجھے تو ان فرقوں کی آج تک کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تو مجھے جو خوابوں میں دکھایا گیا ہے کہ وہ جو
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے وہی بہترین راستہ ہے، اور میں اپنے آپ کو اسی راستے پہ، انہی کے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتا ہوں، اور میری پوری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں انہی کے راستے پہ چلتے ہوئے اللہ رب العالمین تک پہنچوں۔